بھائی، یقیناً یہ رمضان مبارک کی ساعتیں جو ہیں اس میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جو مسلمانوں کے لیے رہنما اصول جو ہے وہ دے رہے ہیں ہمیں، جس میں معرکہ بدر کا جو معرکہ ہے، اور یہ پہلا معرکہ ہے مسلمانوں کا، اور بدر کا جو مقام ہے وہ مدینے سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پہ بدر ایک شخص کا نام تھا جس کی وجہ سے وہ جگہ جو ہے وہ بدر کہلائی۔ اور بدر کے پورے جو معرکہ ہے اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اقلیت اور اکثریت کو جب ہم دیکھیں گے نا، اصلی جو ہمیں جو یعنی پہلا معرکہ اسلام کا، اور اس میں جب آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف 313 اور ایک طرف آپ کو 1000 سے زیادہ لشکر نظر آئے گا، ایک طرف آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس نہ جانے کتنے سارے مشکیزہ، نہ جانے کتنے گھوڑے، نہ جانے کتنے اونٹ، مگر مسلمانوں کے پاس جب آپ دیکھیں گے تو چند آپ کو ڈولیں نظر آئیں گی پانی کی، چند آپ کو جو ہیں سواریاں نظر آئیں گی۔ تو اس پورے معرکہ بدر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام نے کبھی بھی اکثریت اور اقلیت کو نہیں دیکھا، بلکہ اسلام کا جو فوکس ہوتا ہے وہ نظریے پہ ہوتا ہے، اور ہار اور جیت کا پیمانہ بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ 313 نے وہ کام کر دکھائے جس میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ بھی تھے اور مولا کائنات بھی تھے، اور یہ معرکہ ہوا جو ہے تو 313 نے یہ بتایا کہ ہزاروں پہ 313 بھاری ہو گئے، اور جب امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے اور ان کا ظہور ہوگا تو اس وقت بھی ان کے ناصرین 313 ہی ہوں گے۔ اگر جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ کیسے اسلام پہ غلبہ آ جائے گا پوری دنیا پہ، تو جس طریقے سے معرکہ بدر میں 313 نے فتح یاب ہوئے تھے، اسی طریقے سے 313 جو ہے پوری دنیا پہ چھا جائیں گے۔ پہلی چیز تو یہ سمجھنی چاہیے۔ دوسرے یہ جو بات جو میں آپ کی خدمت میں بدر کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ بدر کے میں ایک طرف لات منات ان کے جو بت ہوا کرتے تھے، ایک طرف وہ تھے، اور جب یہ معرکہ جو ہے شروع ہوا تو جناب پہلے جو ہے ان کو بھیجا گیا، دو جو تھے وہ صحابہ میں سے تھے جو انصار تھے، انصار کو جو ہے وہ دو کو بھیجا گیا، تو انہوں نے غرور کے عالم میں کہا کہ یہ ہمارے کفو نہیں ہیں، ہم ان سے کیا مقابلہ کریں گے، یہ ہمارے برابر کے نہیں ہیں۔ حالانکہ اسلام جو ہے یکسوئی کی بات کرتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ نہیں ہم سب برابر ہیں، مگر اس کے بعد سرکار نے جناب امیر حمزہ اور مولا کائنات کو جب بھیجا تو اب تو ان کے پاس کوئی جواز ہی نہیں تھا کہ وہ کہتے کہ ہمارا کفو نہیں ہے یا ہمارے برابر نہیں ہے۔ تو مولا کائنات کا بھی آپ یقیناً آپ بہت صاحب میں مطالعہ ہیں یا آپ کے نالج میں ہوگا کہ مولا کائنات زرہ نہیں پہنتے تھے، پیچھے سے کبھی تو زرہ پہنتے ہی نہیں تھے، اس لیے کہ مولا کائنات کسی جنگ میں بھاگے ہی نہیں، تو وہ زرہ پیچھے سے وہ پہنتا ہے کہ جسے بھاگنا ہو۔ تو جب مولا کائنات سامنے آئے اور مولا کائنات نے کی عادت یہ تھی جنگ میں، اور یہ تاریخ طبری نے بھی لکھا ہے، ابن ماجہ نے بھی لکھا ہے، ابن خلدون نے بھی لکھا ہے، اور نسائی میں بھی ہے کہ مولا پوچھتے تھے کہ تمہارا نام کیا ہے، تمہاری ماں نے تمہارا کیا نام رکھا ہے، تو وہ نام بتاتا تھا، تو مولا کائنات فرماتے تھے کہ اچھا تم ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ اگر وہ کہتا تھا نہیں تو مولا کائنات کہتے تھے اچھا تم چلے جاؤ، چلے جاؤ، میں تمہیں جو ہے جانے کی اجازت دیتا ہوں، اس لیے کہ کافر کو بھی پتا تھا کہ اگر میں چلا جاؤں گا تو مولا کائنات میرے پیچھے نہیں آئیں گے، نہیں آتے، بالکل ایسا ہی۔ تو آج بدر میں بھی تاریخوں کو پڑھ لیں، مولا نے پوچھا کہ تم کون ہو، انہوں نے اپنا تعارف کرایا، مولا نے کہا ایمان لے آؤ، اسلام لے آؤ، تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں چلے جاؤ، میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں چلے جاؤ، مگر اس کے باوجود نہیں گئے۔ پھر جناب سید الشہداء امیر حمزہ اور مولا کائنات نے جو پھر جو اپنے جوہر دکھائے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اسلام کو فتح ہوئی، اور یہ فتح بدر کی کوئی چھوٹی موٹی فتح نہیں تھی، یہ بہت بڑی فتح تھی۔ بالکل آپ نے وجہ فرمایا، اور یہ بڑا ایک عظیم واقعہ ہے پوری انسانیت کی تاریخ میں، مسلمانوں کی تاریخ میں اس سے بڑی۔ اب اختتام پہ میں گزارش کروں گا علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب سے کہ وہ ایک دعا فرمائیں، اور اس دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن کل انشاءاللہ جب آپ سے ملاقات ہوگی اس ٹرانسمیشن میں تو اور بہت سارے سوالات ہیں، موضوعات ہیں جس کے اوپر انشاءاللہ ضرور گفتگو کی جائے گی۔ محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد۔
پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ، اہل بیت کا واسطہ، اصحاب باوفا کا واسطہ ہمارے ملک پاکستان کو کرونا وائرس سے نجات عطا فرما، مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما۔ پروردگارہ ایام مولا کائنات کی شہادت کے دن آ رہے ہیں، پروردگارہ تمام مسلمانوں کو خیر و عافیت سے ان عبادات میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ رمضان کا یہ مہینہ جو ہے جلدی جلدی گزر رہا ہے، جو ہم نے نیکیاں کی اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد۔ خود کو بچا لے دوزخ سے، تو ہوگا فی الانسان